میں ایک بہن کی اسٹوری سنا رہی تھی، انہوں نے لکھا ہے اللہ نے یہ بھائی ہے، انہوں نے لکھا ہے اللہ نے مجھے وہ دیا جس کی میں توقع بھی نہیں کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، ہماری زندگی میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، ہر کسی کے مسئلے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ کسی کو رزق کی پریشانی ہے، اور سب سے زیادہ اگر کسی پریشانی کی بات کریں تو میرے پاس جو سب سے زیادہ شکایتیں آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کیا یہ جائز ہے، میرا نکاح اس سے نہیں ہو رہا ہے، سامنے والا بندہ مجھے اگنور کر رہا ہے، یا کسی کی فیملی نہیں مان رہی ہے، کسی کا کاسٹ الگ ہے، کسی کی سرنیم الگ ہے۔ تو دیکھیں، پہلی چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ کسی کو اسلام میں پسند کرنا یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو پسند کر کے سوچتے ہیں کہ بغیر نکاح کے آپ اس سے باتیں کریں، اس کے ساتھ رشتہ رکھیں، اس سے ملاقاتیں کریں، یہ چیز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن ہاں، ہم جسے محبت کا نام دیتے ہیں بغیر نکاح کے، حقیقت میں وہ محبت نہیں ہوتی ہے، محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اس شخص سے محبت ہو گئی ہے تو پہلی چیز وہ آپ کی اٹیچمنٹ ہے۔ دوسری چیز کہ اگر آپ کی اٹیچمنٹ کسی سے ہو ہی گئی ہے، آپ کسی کو بھول نہیں پا رہے ہیں، آپ کسی سے حقیقت میں نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، تو بہترین چیز ہے کہ آپ کسی انجان انسان سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ اس شخص سے نکاح کریں جس کو آپ اپنی زندگی میں پانا چاہتے ہیں۔ لیکن رہی بات کی کاسٹ الگ ہے، تو میں ان فیملیز سے کہنا چاہتی ہوں کہ کاسٹ کی بیسس پہ رشتہ توڑنے والے انسان بہت ہی بدعقل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی بیوی کا کاسٹ نہیں دیکھا، اور ہمارے نبی کے اگر ہم امتی ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک شخص کو قبول کریں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ وہ توحید پرست ہونا چاہیے، وہ اللہ ایک کو ماننے والا ہونا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں الٹی چیزیں ہوتی ہے، جو ایمان والا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہے، ہمیں اگر وہ ادر کاسٹ میں مل رہے ہیں تو ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ لیکن اپنے کاسٹ کے بیسس پہ اگر سامنے والا بے نمازی ہو، اللہ کو ماننے والا نہ ہو، رزق کی تلاش میں نمازیں چھوڑنے والا ہو، تو بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا رزق کماتا ہے، لڑکی ہے تو وہ اچھی خوبصورت دکھتی ہے، اس کا حسب نسب جو ہے، وہ خاندان جو ہے وہ ہمارے کاسٹ کا ہے، تو ہم اس کے لیے نکاح کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان ماں باپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہوتی ہے، اور کوئی بھی انسان کچھ وقت کے لیے ان باتوں کو ہضم نہیں کرتا ہے، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد ان کی بھی زندگی نارملائز ہو جاتی ہے، دوسری کی بھی زندگی جو ہے وہ نارمل گزرنے لگ جاتی ہے۔ تو اس چیز کو مان کر کاسٹ کے بیسس پہ اپنے بچوں کا رشتہ نہ توڑے، ان کو حلال رشتے میں باندھے تاکہ وہ حرام سے بچ سکیں۔ کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے ایک بیٹی جن کو علم نہیں ہے، وہ اگر آپ کے اگینسٹ جا کر نکاح کرتی ہے اور پھر اس لڑکے کے ساتھ رہنا شروع کرتی ہے، تو یقین مانے وہ ایک حرام ریلیشن شپ میں ہے، کیونکہ ولی کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا ہے، اور وہ زنا کر رہی ہے، اور اس زنا کا سوال آپ سے بھی کیا جائے گا کیونکہ آپ نے اس چیز کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کیا تھا۔ تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے ولی بن کر اپنی بیٹی کی خوشیوں کو اس کے حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ اور استغفار آپ لوگ اپنی زندگی میں اگر کر رہے ہیں تو آپ صرف اس مقصد سے اگر کر رہے ہیں کہ مجھے میری محبت مل جائے، میرا نکاح اس سے ہو جائے، تو یقین کریں پہلی چیز کہ آپ ایک حرام ریلیشن شپ میں ہیں۔ تو میں آپ کو یہ تو نہیں کہتی کہ آپ اس چیز کو پانے کی طلب چھوڑ دیں، آپ نکاح کا ارادہ رکھیں، گھر والوں میں بات کریں، رشتے بھجوائیں اور رشتہ کر کے نکاح کر کے ایک حلال رشتے میں بندھیں۔ لیکن اگر آپ استغفار بھی کر رہے ہیں، حرام ریلیشن شپ میں بھی ہے، حرام رشتے بھی بنا رہے ہیں، تو پھر آپ کی توبہ کس طرح قبول ہوگی؟ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یقین کریں آپ کا رب
آپ کو ضرور بے ضرور بہترین چیز عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک بہن کی اسٹوری سنا رہی تھی، انہوں نے لکھا ہے اللہ نے یہ بھائی ہے، انہوں نے لکھا ہے اللہ نے مجھے وہ دیا جس کی میں توقع بھی نہیں کی تھی۔ 3 سال سے میں نے انتہائی شدت کے ساتھ استغفار کیا ہے کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب جانا چاہتا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور ان سے قریب ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تسبیح کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ میں نے پیار کے ساتھ بخشش مانگی۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے ایسی بھلائی کی طرف ہدایت دی ہے جس کی میں نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ جو کچھ ہوا اس پر مجھے یقین ہی نہیں آتا۔ میرے اللہ نے مجھے وہ عطا کر دیا ہے اور میرا حال بدل دیا ہے۔ میں سجدہ کرتا ہوں اور روتا ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے اس کی کرم نوازی سے نوازا ہے جس کی میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ میں اپنے بھائی اور بہنوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اللہ سے بخشش مانگے، یا اللہ تعالیٰ کے انعام میں سے ایک چیز ہے۔ تو میں بھی آپ کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں، ہدایت اتنی بڑی رحمت اور نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ جب اس ہدایت کے ذائقے کو چکھیں گے نا، یقین کریں آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنے والے کو اللہ تعالیٰ زندگی تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن جب آپ کی زندگی میں ہدایت آتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے محبت سے، رحمت سے اور اللہ سے اتنی محبت سے چیزیں مانگنا شروع کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو سب سے پہلے سکون سے بھر دیتا ہے۔ ہمارا قلب، ہمارا جو جگر ہے، ہمارا جو دل ہے، اس کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کی غذا اللہ نے زمین میں رکھی ہے، ہم اناج کھاتے ہیں، ہم فصل کھاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی غذا آسمانوں میں رکھی ہے، اپنے پاس رکھی ہے، اپنے ذکر میں رکھی ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی طرح کے مسئلے ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانیاں ہیں، اب کسی بھی الجھن اور مشکلوں میں الجھے ہوئے ہیں، یقین کریں، استغفار کرنا شروع کریں، اللہ کے ذکر کو، بہت سارے اللہ کے ذکر ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ بہت مشکل میں، بہت سخت حالات میں ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ورد کو کثرت سے کیا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ بہت ساری ایسی مخصوص دعائیں ہیں جو مصیبت کے وقت میں، مشکلوں کے وقت میں، جو آپ کے ہارڈ شپ ہے زندگی میں، اس وقت اللہ کے نبی اس چیز کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یقین کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں، استغفار، اور اللہ نے جو قرآن میں ہم سے وعدہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں بالکل سچ ہیں۔ بس ہمارا یقین اور ہمارا صبر اگر ہمارے ساتھ ہو تو یقین کریں ہماری زندگی ضرور بدلے گی۔ کیسے بدلے گی، کہاں سے بدلے گی، راستے کیسے کھلیں گے، یہ سوچنا ہمارے رب کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے عمل کرنا، صبر کرنا اور بھروسہ کرنا۔ تو اسی صبر اور عمل کے ساتھ میری ویڈیو سے جڑ جائیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے محبت سے مانگیے، انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیوز اور میریکلز اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔